السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت بلا وعدا علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیبین لهم الذی یختلفون فیہ ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون۔ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پختہ قسمیں کھا کر کے کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایسا وعدہ ہے جسے پورا کرنا اللہ کے ذمے ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ دوبارہ اٹھانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر وہ حقیقت واضح کر دے جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ کافر جان لے کہ وہی جھوٹے ہیں۔ ہم تو جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اسے بس اتنا ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 38، 39، 40 یعنی 38، 39، 40 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، اور الحمدللہ باذن اللہ بتوفیق اللہ تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا جو اس وقت صحابہ کرام تھے مکہ کے اندر، جب یہ لوگ مشرکین مکہ کو ان کے کفر و شرک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے ان کے برے انجام سے ڈراتے کہ دیکھو تم جو کفر و شرک کر رہے ہو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی جو مخالفت کر رہے ہو، اس کا بڑا بھیانک انجام قیامت کے دن ملنے والا ہے، تو وہ لوگ چڑ جاتے اور ضد میں آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسمیں کھا کر کے، پکا اور پختہ قسمیں کھا کر کے کہنے لگتے کہ اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی آدمی کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ یہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، پختہ اور پکی قسمیں کھا کر کے کہنے لگتے کہ یہ جو دوبارہ اٹھائے جانے کا جو کانسیپٹ ہے یہ بالکل باطل ہے، یہ لغو ہے، یہ فالتو ہے، یہ خلاف عقل بات ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک بار مر جائے گا تو دوبارہ اس کو اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد جسم مٹی میں سڑ گل جائے گی، کوئی اس کا نام و نشان نہیں رہے گا، پھر دوبارہ کیسے اٹھائے گا؟ سامعین کرام، یہاں پر جو ان کی بات ہے، جو ان کا دعویٰ ہے، یہی اصل میں جہالت اور خلاف عقل ہے، کیونکہ یہ جو پوری کائنات ہے اور کائنات کی ایک ایک چیز اس بات کے اوپر گواہی دے رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ہر ایک کو اٹھائے گا۔ سامعین کرام، یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس قسم کھا کر کے دعویٰ جو انہوں نے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل کسی کو نہیں اٹھائے گا، اللہ نے اس کا نقلی جواب دیا۔ نقلی جواب اللہ نے کیا دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ مرے گا، اور مرنے کے بعد اس کو دوبارہ اللہ اٹھائے گا۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے جس کو پورا کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتلایا کہ جتنے بھی پچھلے انبیاء آئے ہیں سبوں کے ذریعے اللہ نے ان کے امت کے لوگوں کو یہ آگاہ کرایا کہ جو ہم لوگ ہیں، جو ہم لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا اور ہم لوگ دنیا میں آئے، تو ہم لوگوں کو موت سے ہمکنار ہونا ہے، اور موت کے بعد ہم لوگوں کو دوبارہ اللہ کے بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ جتنی بھی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، سب میں اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو خبر دیا ہے، اور اس کا جو عقلی جواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ دیا کہ وہ ہستی جس نے اس پورے کائنات کی وسعت کو وجود میں لایا اور ہم لوگوں کو پیدا کیا، کیا اس کے لیے دوبارہ ہم لوگوں کو پیدا کرنا اور پورے کائنات کو وجود میں لانا کیا کوئی مشکل بات ہے؟ نہیں۔ جب ایک بار پیدا کر دیا دوبارہ پیدا کرے گا، تو یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اگلی جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 وجہ اور بیان فرمائی ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اور دنیا کی زندگی کے بعد قیامت آنا ہے اور یہ ضروری ہے، اس کی 2 وجہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ یہ دوبارہ اٹھائے جانا، یعنی ایک بار انسان اس روئے زمین پر آیا، پھر موت سے ہمکنار ہوگا، پھر دوبارہ اس کو اٹھایا جائے گا۔ یہ اٹھایا جانا اس لیے ضروری ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر یہ حقیقت واضح فرما دے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور کافروں کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اس میں دو وجہ بیان کی گئی ہے۔ پہلی وجہ، یہ جو دنیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا، جاؤ تم کو کون کام کرنا ہے کر لو، تم کو نیک بننا ہے نیک بن جاؤ، تم کو بدکار بننا ہے بدکار بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے وہ کرو، نہیں کسی اور کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے اس میں بھی تم کو جو ہے پورا کا پورا اختیار ہے۔ یہ دنیا جو ہے آزادی رائے اور اختیارات کی وجہ سے اس دنیا میں لوگوں کے درمیان بڑا اختلاف پیدا ہوا، مختلف قسم کے فرقے بنے، طرح طرح کی جماعتیں بنی، طرح طرح کے گروہ بنے، طرح طرح کی تنظیمیں بنی، طرح طرح کے وچار دھارائیں آئے۔ کوئی قومیت چاہتا ہے، کوئی وطنیت چاہتا ہے، کوئی سوشلزم چاہتا ہے، کوئی کمیونزم چاہتا ہے، کوئی خلافت چاہتا ہے، کوئی مذہب و مسلک کا پرستار ہے، کوئی اپنے ہی مسلک کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اور یہ جو الگ الگ نظام حیات بنے، یہ جو الگ الگ فرقے بنے، یہ جو الگ الگ وچار دھارائیں بنی، ان میں آپس میں ٹکراؤ بھی ہوا ہے۔ آپ اگر ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ان میں ٹکراؤ بھی ہوا ہے، جنگیں بھی ہوئی ہیں، بے شمار لوگوں کو قتل بھی کیا گیا۔ اب جو کسی ایک وچار دھارا کا ماننے والا ہے وہ دوسروں کو قتل کرتا چلا جائے۔ آپ کو زیادہ دور بھی جانے کی ضرورت نہیں، ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی آپ اس دنیا میں دیکھیے، جو ایک وچار دھارا کا ماننے والا ہے وہ سامنے والے کو نہ صرف یہ کہ چھوٹا سمجھ رہا ہے، حقیر سمجھ رہا ہے، غلط سمجھ رہا ہے، بلکہ اس کو مار بھی رہا ہے۔ اور اس طرح کی خون ریز جنگیں ماضی میں بھی ہوئی ہیں۔ اب کسی کو پتہ نہیں کہ کون صحیح ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کون صحیح ہے۔ اب ایک آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے کلام میں یہ بات ہے، اس کو معلوم ہو گیا کہ نبی کا یہ فرمان ہے۔ لیکن جو لوگ کتاب و سنت کی اتباع نہیں کر رہے ہیں ان کو شک ہے، پتہ نہیں یہ سچ ہے کہ نہیں ہے، اس کو کیسے مان لیں؟ نہیں چھوڑو، ہم لوگوں کا جو ہے اسی کو کرتے رہیں گے۔ تو یہ حقیقت ابھی واضح نہیں ہے۔ اب یہ حقیقت کب واضح ہوگی؟ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک زندگی کا ہونا ضروری ہے جس میں سب لوگ پہنچیں گے اور سب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دے گا کہ کون حق پر تھا اور کون حق پر نہیں تھا۔ اس چیز کے لیے قیامت کا قائم ہونا بالکل ضروری ہے۔ یہ پہلی وجہ ہے۔ اور اس طرح سے کافروں کو معلوم چل جائے گا کہ وہ جھوٹے ہیں، اللہ کے رسول کے مخالفین کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جھوٹے تھے۔ جو لوگ بھی قرآن و حدیث کا رستہ چھوڑ کر کے دوسرا رستہ اختیار کرنے والے ہیں ان کو یقیناً پتہ چل جائے گا کہ وہ جھوٹے تھے۔ اللہ نے یہاں پر فرما دیا کہ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ یہ جو دوبارہ اٹھایا جانا ہے اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر یہ حقیقت واضح کر دے کہ کون حق پر تھا اور جو انکار کرنے والے ہیں۔ کافر کا مطلب کیا ہے؟ کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والے۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو انکار کرنے والا ہوتا ہے۔ انکار کرنے والوں کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے بڑی مختصر ہے۔ ہم لوگوں کو لگتا ہے 60-70 سال ایک لمبی زندگی ہے، کوئی زندگی نہیں۔ 100 سال بھی کوئی زندگی نہیں، بہت مختصر زندگی ہے۔ اس زندگی کے بعد جو زندگی آنے والی ہے نا، قیامت کی زندگی، اس کا کوئی انتہا نہیں ہوگا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، کوئی موت نہیں ہوگا۔ وہ اصل میں زندگی ہے جو بڑی لمبی زندگی ہے۔ اب اس دنیا کی زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پوری زندگی ظلم و زیادتی کرتے ہوئے گزارتے ہیں، انارکی کرتے ہوئے گزارتے ہیں، منمانی کرتے ہوئے گزارتے ہیں، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ اسی دنیا کی زندگی میں فرعون جیسے بھی لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے۔ اب انہوں نے جو جرم کیا ہے اس جرم کی سزا کے لیے دنیا کی مختصر زندگی کافی نہیں ہے، اس کو پھر آخرت کی زندگی میں آنا ہوگا، تبھی جا کر کے اس کے جرموں کا صحیح معنوں میں حساب ہوگا اور عدل و انصاف کے ساتھ حساب ہوگا۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو راہ حق میں بے شمار قربانیاں دیتے چلے آئے ہیں، بہت سارے نیک اعمال انجام دیتے چلے آئے ہیں، تو ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کے جو نیک اعمال ہیں، اس کے بدلے کے لیے دنیا کی مختصر زندگی کافی نہیں ہے، اس کے لیے اس کو آخرت میں پہنچنا ہوگا۔ اس لیے دوبارہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی۔ اس کی اصل دو وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے کہ حقیقت کیا ہے، وہ آخرت میں پتہ چلے گا، اور جو لوگ نیک یا بد اعمال کر رہے ہیں ان کے عملوں کا صحیح بدلہ اس دنیا میں نہیں، قیامت کی زندگی میں ہی مل سکتی ہے۔ سامعین کرام، ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون۔
قیامت کا قائم کرنا، لوگوں کو دوبارہ اٹھانا، حشر و نشر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک بندے سے حساب لے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو شان یہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہماری شان تو یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف کہتے ہیں کن ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کن، اور جتنی بھی جو وسائل ہیں، جو ذرائع ہیں، سب اپنے آپ کام میں لگ جاتے ہیں، اور جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو کر کے رہتا ہے، اس میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا